السلام علیکم ویورز، جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی سی ہوٹل کراچی میں موجود ہیں، جہاں پر IEEE کا 38 انٹرنیشنل ملٹی ٹاپک سمپوزیم چل رہا ہے، جو کہ یہ آپ سمجھی ہوں گے 38 کا مطلب کہ 40 سال سے تقریباً جو یہ تواتر کے ساتھ یہ ملٹی ٹاپک سمپوزیم IEEE کراتی آ رہی ہے ہر سال. اور اس ملٹی ٹاپک سمپوزیم میں مختلف پیپر پڑھے جاتے ہیں انڈسٹری کے، اور اسٹوڈنٹ سیمینار کو بھی ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے جو اسٹوڈنٹ سیمینار میں ونر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پینل ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہر سال ویورز آپ لوگ دیکھتے ہیں اسے. تو اس وقت ہم جن سے بات کریں گے اس ملٹی ٹاپک سمپوزیم کے حوالے سے، نیولی الیکٹ جو یہاں کے کراچی سینٹر کے چیئرمین ہیں نوید انصاری صاحب. تو ہمیں ان سے موقع ملا ہے بات کرنے کا، ہم اس ملٹی ٹاپک سمپوزیم کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور ایز اے چیئرمین آگے ان کے کیا پلان ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جی نوید انصاری صاحب، پلیز بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو اس ملٹی ٹاپک سمپوزیم میں آپ موجود ہیں، 38 ملٹی ٹاپک سمپوزیم میں، اس کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، مجھے موقع دیا آپ نے. یہ جو 38 ملٹی ٹاپک سمپوزیم میں ہمارا، یہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں IEEE کراچی سینٹر کو معرض وجود میں آئے ہوئے، اور اس کے اندر یہ 38واں جو ہے سمپوزیم ہم کر رہے ہیں. یہ سمپوزیم سال پہ سال جو ہے نا، اس کے اندر بہتری آتی جا رہی ہے. جو ٹاپکس ہیں ان کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے، اور جو ہمارے یہاں پر اٹینڈیز ہیں وہ بھی اب بہت زیادہ انٹرسٹ لے کر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ٹیکنیکلی شاید واحد ایونٹ ہے جو تواتر سے اتنے سال جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اور اس کی کوالٹی اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے. تو اس کے اندر ہمارے جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل سیشنز جو ہیں، 4 ٹیکنیکل سیشنز ہیں، جس میں ایک اسٹوڈنٹ سیشن بھی ہے. جو اسٹوڈنٹ سیمینار میں جو بچے جو ایوارڈ ونرز ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں لے کر آتے ہیں. اور جو ٹیکنیکل سیشنز ہیں وہ بھی بڑے ڈائیورسیفائڈ ایریاز سے ہیں، جس میں ہم پالیسی ریلیٹڈ چیزیں بھی بات کرتے ہیں، اس کے اندر ہم ٹیکنیکل چیزوں کی بھی بات کرتے ہیں. اس میں ہم جو میچور ٹیکنالوجیز ہیں، پاور جنریشن، ڈسٹریبیوشن، اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور جو انڈسٹری 4.0 ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے کہ AI ہے، IoT ہے اور دیگر چیزیں، تو اس پہ بھی جو پیپرز ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. جو آخری سیشن ہے جیسے آپ نے کہا وہ پینل ڈسکشن ہے، اور اس سال جو ہے بہت ہی اہم جو ٹاپک ہے وہ زیر بحث ہوگا، اور وہ ہماری سیلف ریلائنس سے متعلق ہے کہ کنڈیوسو پالیسیز اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج واٹ از مور امپورٹنٹ ٹو میک ان پاکستان. تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ ڈیبیٹ چلتی ہے، اور ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہماری جو ایفرٹ ہے وہ سیلف ریلائنس کی طرف جو ہے نا ہمیں بڑھنے میں مدد کرے. اچھا نوید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ چیئرمین ہیں اور آپ کا پہلا یہ ایونٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ نے کیا پلان کیے ہیں؟ آگے ایکسپو بھی آ رہی ہے کراچی میں، تو اس کے حوالے سے مزید اس میں کیا ٹاپک آپ لوگوں نے کانفرنس وغیرہ میں رکھے ہیں، اور مزید کیا ایونٹس وغیرہ کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، 3 ایونٹس تو ہمارے جو ہیں تسلسل سے بہت پرانے ایونٹس ہیں جو چل رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے سال کے شروع کے اندر ہمارا آل پاکستان اسٹوڈنٹ سیمینار ہوتا ہے، جس میں کہ جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں وہ سارے بچوں کے اپنے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر پیپرز، اور پھر ان میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں اور ونرز آتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا ہمارا جو ہوتا ہے وہ ملٹی ٹاپک انٹرنیشنل سمپوزیم ہے، جو ابھی 38واں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ستمبر میں جا کے ہمارا IEEE فیئر ہوگا، جس کے اندر الیکٹریکل، الیکٹرانکس اور الائیڈ جو انجینئرنگ ڈسپلنز ہیں اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس اور سروسز کے لوگ جو ہے انسٹال لگائیں گے، اور تمام مصنوعات جو ہوں گی وہ ڈسپلے پہ ہوں گی. یہ چیزیں تو ہماری چلتی رہی ہیں. میرا اپنا جو پرسنل خواہش اور گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 چیزیں بالخصوص جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں گے میرے اس ٹینیور میں. ایک جو ہے وہ ہے ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز، اس کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ڈسکنیکٹ ہے. ہماری زبانی تو بات چیت بہت چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اتنا کر نہیں پا رہے جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے.
ایکیڈیمیا اپنے کاموں میں مصروف ہے، درس و تدریس میں مصروف ہے، اور انڈسٹری جو ہے ان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی کہ وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے یہ چیزیں کر سکے. تو اس کا جو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم جو اسٹوڈنٹ چیپٹرز ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ ہم بنائیں کراچی شہر کے اندر، اور مختلف جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو راغب کریں کہ وہ IEEE کے فولڈ میں آئیں اور ہم سے انٹریکٹ کریں، اور ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ سیزنڈ انجینئرز جو ہیں نا وہ سارے کے سارے IEEE میں ہیں. تو اس میں انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز جو ہیں اس معیار کی R&D اور ریسرچ کرنا شروع کر دیں کہ جس سے انڈسٹری مستفید ہو سکے. تو یہ ٹو وے ٹریفک ہے، دونوں کا اس کا فائدہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا جو بنیادی ایم اور مشن ہے IEEE کا وہ ہے ڈسیمینیشن آف نالج. اس میں میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نالج کی نا بہت سی اور ذرائع ہیں جہاں سے آپ کو مل جاتی ہے. نیٹ کے اوپر آپ بیٹھ جائیے اور آپ جس قدر علم حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہماری جیسی پروفیشنل باڈیز ہیں ان کا رول بڑا محدود ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ملک سے متعلق چیزیں جو ہمارے یہاں پر جو مسائل ہیں پاکستان کے اس حوالے سے جو نالج یا انفارمیشن ہمیں درکار ہے اور ہم جو پہنچانا چاہتے ہیں اپنے پریکٹسنگ انجینئرز کو، وہ رول تو ضرور ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کہیں بہتر لوگ اب نیٹ پر سے حاصل کر لیتے ہیں علم جو چاہیے ان کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسیمینیشن آف نالج سے نا آگے بڑھیں، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں اتنے سیزنڈ انجینئرز ہیں اور ٹیکنوکریٹس ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پالیسی میکنگ کے اندر نا جو ہے وہ اس میں ہم حکومت کی اور ملک کے مختلف اداروں کی نا اس میں معاونت کریں. ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوں، ایسے گروپس ہوں جو کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ، مختلف منسٹریز کے ساتھ، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، منسٹری آف پلاننگ ہے، اور اس طرح سے دیگر جو منسٹریز ہیں اس کے اندر ہم اپنا رول ادا کریں اور یہ اپنے تئیں یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو یہ راہ دکھا سکیں کہ جی کون سی ایسے احکامات ہیں، کون سی ایسے پالیسیز ہیں، میجرز ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے جس سے ہمارے ملک جو ہے اس میں بہتری ہو سکتی ہے اور وہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. اچھا نبی صاحب، بڑی زبردست آپ نے گول اپنا رکھا ہے کہ اس کو یہ جو انڈسٹری اور اکیڈمیا کا لنک ہے بنانے کے. سر اس پہ ہمیشہ سے بات ہوتی آئی ہے اور تمام بہت ساری سوسائٹیز بھی اس سلسلے میں ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ایک سکسیس ایک ملے بہت اچھے جس کا ایک کمرشل بیسس پہ بینیفٹ ہو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو سر اس کے لیے کیا ایسی پالیسیز آپ لوگ بنائیں گے یا پلان کر رہے ہیں کہ جو کہ سکسیس مل سکے، جو کہ ایک کمرشل بیسس پہ باقاعدہ آ سکے؟ اس میں فنڈنگ کی کس طرح سے کوشش کریں گے یا اس کو اپروول کے لیے لے جانے کی کس طرح سے کوشش کریں گے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں اس میں نا جو مجھے کمزوری نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے پاس نا وقت کا فقدان ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے نا وقت نہیں نکال پاتے، اور جو ہماری ترجیحات ہیں نا وہ مختلف ہیں. جو اکیڈیمیا ہے اس کی ترجیح یہ ہے کہ ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کو یہ کورس پڑھانے ہیں، یہ پروجیکٹ کرنا ہے، اتنے آورز کی تدریس مکمل کرنی ہے تاکہ وہ ڈگری دے سکیں. جو انڈسٹری ہے وہ مصروف ہے کہ جی وہ کمرشل لیول پہ چونکہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے اپنے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اس کو منافع بھی کمانا ہوتا ہے، تو وہ اس کی پرائرٹی وہ ہوتی ہے. اس کی پرائرٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ٹائم نکال کر جو ہے وہ بچوں کو ٹرین کریں اور سکھائیں کریں، جب تک کہ اس کے اندر ان کا اپنا فائدہ نہیں ہوگا یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. تو میری اپنی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف اسٹوڈنٹس کا رول نہیں ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کے جو اساتذہ ہیں نا ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. ان کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا، ان کو ٹائم نکالنا پڑے گا، کیونکہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ بچے تو ابھی پڑھ رہے ہیں، ٹرین ہو رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں.
ان کی سمجھ بوجھ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز بنا سکیں یا انڈسٹری کو دے سکیں جس سے انڈسٹری مستفید ہو سکے. تو انڈسٹری جو ہے نا وہ ٹیچنگ کا کام جو ہے نا وہ تو نہیں کرے گی, وہ ٹرین ضرور کرے گی کسی حد تک, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ٹیچرز ان کے سپروائزر ہیں نا ان کو انوالو ہونا پڑے گا, اور جو بھی پروجیکٹ انڈسٹری ان کو دے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بچے پھر اس پہ کام کر کے اس کو کسی حد تک ڈیلیور کریں. ابھی تک یہ نہیں, ہم نے مطلب میرے اپنے ادارے نے بھی کوشش کی ہے, ہم نے بچوں کو پروجیکٹس دیے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کے نتائج نہیں ملے جس کی ہمیں توقع تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر جو ایفرٹ ہے نا وہ آہستہ آہستہ لوگ بدل ہو جاتے ہیں اور اس پہ کام نہیں کرتے. اچھا سر, نبی صاحب آپ ہی کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وقت کا بھی فقدان ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مین انڈسٹری کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پہلے اپنے پروفٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو سر کیا آپ کی جیسے سوسائٹیز ہیں وہ اس طرح کی کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں بنا سکتی جس میں لوگوں کو ہائر کیا جائے, ان کو باقاعدہ سیلریز وغیرہ جو ہے وہ دی جائے, اور باقاعدہ وہ جو ہے اسی پروجیکٹ پہ گورنمنٹ سے فنڈنگ کرائی جائے, انڈسٹری سے فنڈنگ کرائی جائے, اور پھر وہ جو ہے آپ کی سوسائٹی اس میں سپورٹ کرے, اور پھر وہ ان پروجیکٹس پہ کام کریں جس میں کمرشل بیسس پہ پروجیکٹ لے کے جایا جا سکے, جس میں پاکستان کا بھی بینیفٹ ہے, یہاں کی اکانومی کو بھی بینیفٹ ملے گا. اس طرح سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. صرف میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو IEEE ہے نا یہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اس میں ہم کمرشل بیسس پہ تو کام نہیں کرتے. ہمارے جتنے اخراجات ہیں وہ اسپانسرشپس اور ڈونیشنز سے آتے ہیں. ہم کمرشل ایکٹیویٹی ایسی کریں گے تو اس کے لیے فنڈز بھی درکار ہیں, اور ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. ہمارے جتنے لوگ ہیں یہ سب جو ہے نا اپنے تئیں ٹائم نکال کر آتے ہیں, ان کو کمپنسیشن نہیں ملتی. اپنا کاروبار چھوڑ کے, اپنی نوکری چھوڑ کے یہ چیز اس طرح سے آتے ہیں. تو کسی چیز کو آپ کمرشل چلانے کے لیے آپ کو انسینٹیو دینا پڑتا ہے. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے لیول پر اگر کوئی ایسا انکیوبیشن سینٹر یا اسٹارٹ اپس کا کوئی بھی ایسا جو ہے انیشیٹو اگر لیا جاتا ہے, یا ہم راغب کرتے ہیں حکومت کے کوئی ایسا انیشیٹو لے, تو ہم ضرور اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں گے, اور اس کو ضرور یہ ہیلپ کریں گے کہ یہ جو بھی اس میں لوگ آ کے اور اپنے آئیڈیا کے اوپر کام کریں گے, ہم اس کو ایویلویٹ بھی کریں گے, ان کی مدد بھی کریں گے, تکنیکی معاونت بھی کریں گے. کمرشلائزیشن کے لیے جتنے بھی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس میں ہم ان کی والنٹریلی ہیلپ کریں گے. لیکن اس کو ایز اے وینچر, ایز اے کمرشل وینچر, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے IEEE کے پاس کہ ہم اس کو خود ایز اے کمرشل وینچر شروع کریں اور کوئی ایسا اسٹارٹ اپ یا انکیوبیشن سینٹر بنائیں اور کریں, کیونکہ پھر اس کے لیے وہی بات ہے کہ فنڈز درکار ہیں اور وہ اچھا خاصا ٹائم اور ایفرٹ چاہیے. اور چونکہ یہاں سارے والنٹری کام کرتے ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے, تو وہ ایک محدود ٹائم تو دے سکتے ہیں, لیکن اس کو فل ٹائم, کیونکہ یہ فل ٹائم کام ہے نا کسی ایسی چیز کو کرنا, ورنہ وہ جو ہے نا بیل منڈے نہیں چڑھے گی ہاف ہارٹیڈلی کریں گے. تو یہ ہے ہمارا ویو پوائنٹ. بہت شکریہ نوید انصاری صاحب. ویورس آپ نے دیکھا کہ یہ چیئرمین نوید انصاری صاحب تھے IEEE کے, اور بڑی تفصیلی ان سے ڈسکشن ہوئی, اور انہوں نے آگے کے حوالے سے بتایا بھی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. ان کا بھی کچھ گول ہے اکیڈمی اور انڈسٹری کا لنکیج کرنے کے لیے, اور بڑا اسٹرانگ لنک بنانے کا ان کا گول ہے. تو ابھی انشاءاللہ ان کی کوشش جاری ہے. اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.